حضرت بری امام خطہ پوٹھوہار کے روحانی پیشوا۔ جہانگیر بادشاہ کے دور میں خطہ پوٹھوہار میں اسلام کا نور پھیلایا۔ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، جنہوں نے برس ہا برس ایک برساتی نالے میں چلہ کشی کر کے اپنے رب کی قربت اور حضوری کی سعادت حاصل کی۔ بہت سی کرامات آپ کے نام سے منسوب ہوئیں، جیسے تہس نہس فصل کو لہلہاتا بنانا، مردہ مویشی کو پھر سے زندہ کر دینا۔ سانحہ بری امام 2005 میں ہوا۔ عرس کئی برس بعد 2023 سے بحال ہو گیا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام آباد کے کونے پر نور پور شاہاں میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہر خاص و عام کی زیارت گاہ ہے، جہاں روحانی فیض اور دنیاوی فیوز و برکات کے حصول کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ حضرت بری امام خطہ پوٹھوہار کے روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف اس خطے کے غیر مسلموں کو اسلام کے نور سے روشناس کرایا، بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں کی زندگی بھی بدل کے رکھ دی۔ گاؤں نور پور شاہاں کے نام کی حقیقت اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف نے مجاہدات اور عبادات کے لیے آبادی سے دور ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جو کہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ حضرت نے برس ہا برس یہاں ایک غار اور ایک برساتی نالے میں چلہ کشی کر کے اپنے رب کی قربت اور حضوری کی سعادت حاصل کی۔ کہاہوت نامی اس علاقے میں چور اور ڈاکو مسافروں اور راہگیروں کو لوٹ لیتے تھے اور لوٹنے کے بعد اسی جنگل میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اسی باعث اس علاقے کو چور پور بھی کہا جاتا تھا۔ علم و عرفان کی تعلیم پا کر اور حضرت سخی حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ انہی پشتینی چوروں ڈاکوؤں کو تلقین فرمائی اور راہ راست پر لے آئے، اور اسی نسبت سے چور پور کا نام نور پور ہو گیا۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ سرکار برِ صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لاسانی ضابطۂ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف 1617 میں گوجر خان کے نواحی قصبہ سید کسرہ میں حضرت شاہ محمود کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے بھی جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام غلام فاطمہ تھا، جبکہ 2 بھائیوں کے نام شاہ درویش اور چھوٹا شاہ تھے۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے اور کسی خاندانی تنازع کے باعث شاہ محمود نے سید کسرہ سے ہجرت کر کے شاہراہ کشمیر پر واقع ایک گاؤں باغ کلاں میں سکونت اختیار کر لی اور اسی دیہی فضا میں شاہ عبداللطیف پلے پڑے۔ بچپن میں چند روز ڈھور ڈنگر بھی چرائے، مگر دیہات کے روایتی مشاغل سے طبعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جہاں کسی زمانے میں باغ کلاں ہوا کرتا تھا، وہاں پر اب اسلام آباد کی آبپارہ مارکیٹ ہے۔ باغ کلاں میں قیام کے دوران کی ایک روایت ہے کہ ایک بار آپ مویشی چراتے ہوئے مراقبے میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ارتکاز کے باعث پتہ ہی نہ چلا اور آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور
ڈانٹا کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش رہے اور دل ہی دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے کہ ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ ان کے والد نے جب گردن گھمائی اور فصل کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے اور دیکھا کہ چند لمحہ پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے والد بھانپ گئے کہ ان کے بیٹے کا رجحان دین کی طرف ہے۔ چنانچہ ان کا فطری رجحان دیکھتے ہوئے شاہ محمود نے انہیں غور غشی کے دینی مدرسے میں بھیج دیا۔ وہاں سے آپ عراق، مصر، حجاز مقدس اور شام کی درسگاہوں میں بھی گئے اور علوم کی تکمیل کرتے رہے، جس کے بعد حج کی سعادت حاصل کی۔ مراجعت کے بعد عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ انہماک رہنے لگا۔ ہزارہ کے علاقے میں قیام رہا، جہاں آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی بیٹی اور زوجہ محترمہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب بیوی اور بچی کا انتقال ہو گیا تو آپ جنگلوں میں پھرتے پھرتے نور پور کے مذکورہ بالا مقام پر پہنچ گئے اور برس ہا برس چلہ کشی میں مصروف رہے۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ امام بری رحمۃ اللہ علیہ جب میدی نلاں کے علاقے میں عبادت میں ریاضت میں مشغول تھے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان سے کچھ بھی کھایا ہی نہیں جاتا تھا اور صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا تھا، لیکن جس بھینس کا دودھ بھی وہ امام بری کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا وہ مر جاتی۔ لیکن گجر دھن کا پکا تھا، اپنی زبان سے یہ بات بری امام سرکار کو نہیں بتائی اور آخرکار ایک ایک کر کے تمام بھینسیں ختم ہوئیں تو اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا، مگر ہر طرف سے مایوس ہوا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی، آپ مسکرائے اور فرمایا جاؤ ندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، میں دعا کروں گا، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گوجر نے ایسا ہی کیا، ندی کنارے گیا اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتا رہا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ لیکن جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گوجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔ گجر پہلے تو پریشان ہوا مگر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ یہ ایک کرامات ہے جو کہ روایت ان سے کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بری امام کاظمی کا معنی کیا ہے۔ تو بری امام کاظمی کا مطلب ہے ساری زمین کا رہبر۔ آپ کے لقب سے متعلق ایک کتاب فیضان بری امام میں روایت ہے کہ غار اور نالے میں چلہ کشی کے دوران آپ کے مرشد حضرت سخی حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور فرمایا اے لطیف، تمہاری عبادت و ریاضت کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت قبول کر لی ہے، باہر آؤ کہ آج یوم تبریک ہے، اب تم اس بحر و بر پر امام مقرر کر دیے گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بر امام، امام بر کہا جاتا ہے، جس کے معنی خشکی اور زمین کے امام ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آپ کو امام بری سرکار اور بری بری کہنا شروع کر دیا۔ حضرت بری امام اپنی عادات و خصائل اور حسن و اخلاق میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، عاجزی اور انکساری، شفقت اور محبت کی عادات کے باعث لوگ جوق در جوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر
بیعت کرتے ہوئے مشرف با اسلام ہونے لگے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار آپ خشک شیشم تلے عبادت میں مصروف تھے، وہیں گنگا کی یاترا کو جاتے ہوئے کچھ ہندوؤں نے آپ کو دیکھا تو قریب پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے اپنے سفر کی غرض و غایت بیان کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی دریا میں نہانے سے تو گناہ دھلنے سے رہے، نجات تو عبادت الہی اور اعمال صالح میں مضمر ہے۔ اس پر ایک پنڈت نے تانا دیا اور کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی تو آپ پر خدا کی رحمت کا کوئی نشان تو ظاہر ہوا ہوتا، اور کچھ نہیں تو شیشم کے جس خشک درخت کے نیچے آپ عبادت کر رہے ہیں کم از کم وہی ہرا ہو جاتا۔ تو روایت کے مطابق آپ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے درخت کی جانب دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدت دراز کا سوکھا ہوا درخت سرسبز ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہندوؤں نے یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ قمری حساب سے حضرت بری امام نے 90 برس کی عمر پائی اور تمام عمر اسلام کی تبلیغ اور روحانی فیض کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ 1705 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، لیکن آپ کا مزار 3 صدیوں سے ہر خاص و عام کی زیارت گاہ بنا رہا، جہاں زائرین روحانی فیوز و برکات سمیٹنے آتے رہے۔ مگر 27 مئی 2005 کو سانحہ بری امام میں 20 عزاداروں کی شہادت ہوئی اور 100 سے زائد زائرین زخمی ہو گئے۔ سانحہ کے وقت پاکستان سمیت دنیا بھر سے عزادار حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی المشہدی بری امام کو ان کے مظلوم جد امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے مزار کے احاطے میں جمع تھے کہ وہاں پر یہ سانحہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن مشرف دور میں اس سانحے کے باوجود اگلے سال بری سرکار کا عرس مبارک پورے عقیدت کے ساتھ پھر سے منایا گیا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضرت بری امام کے والد حضرت شاہ محمود کے مزار کو سیل کر دیا، بلکہ عرس کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا، جس کے بعد حضرت بری امام کے مزار پر سالانہ عرس کا سلسلہ 16 برس کے لیے روک دیا گیا۔ تاہم 2023 میں حضرت بری امام کا عرس مبارک 15 اور 16 اگست کو منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک کمیٹی میں کیا گیا، اور انہوں نے ہی اس کا اہتمام کیا، اور 2024 میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔